بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصارت اور بصیرت میں کیا فرق ہے؟ اصطلاحی معنوں میں بصارت اس صلاحیت کو کہتے ہیں کہ جو ہماری آنکھ میں ہے اور جس کی مدد سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، جبکہ بصیرت وہ ہے جس کی بنا پر ہم اپنی وزڈم کے زور پر چیزوں کے وہ چھپے ہوئے پہلو دیکھتے ہیں جنہیں ہماری آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ ہندوازم میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک تھرڈ آئی ہوتی ہے۔ اس تیسری آنکھ کو ہندو اسپرچولزم میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ہم اسلام میں اسے بصیرت کہتے ہیں، باطنی آنکھ کہتے ہیں۔ انسانی جسم میں جو روح ہے اسے اس وقت عالم ارواح سے عالم اسباب کی طرف روانہ کیا جاتا ہے جب روح سے متعلقہ جسم زمین پر وجود میں آ جاتا ہے، تب فرشتہ اس روح کو دل کے عین درمیان میں رکھ دیتا ہے۔ روح کو عالم ارواح سے عالم اسباب کی طرف روانگی کا حکم ملتا ہے تو اسے تاکید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی، اور جو روح رب کی طرف سرسری رجوع رکھتی ہے، رب اسے بھی قبول فرماتا ہے اور اسے گھر کا آرام اور سکون عطا فرماتا ہے، اور جو روح سرسری درجے سے قدرے زیادہ رجوع رکھتی ہے، رب کریم کی طرف متوجہ رہتی ہے، تو اللہ پاک اسے بھی قبول فرماتا ہے اور دنیاوی آرام اور آسائش عطا کرتا ہے، اور جو روح بڑی حد تک اللہ کی طرف رجوع رکھتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے، رب تعالیٰ اسے دین کی سمجھ اور علم عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح جو روح دنیا میں آنے کے بعد بھی پوری طرح رب کی ہو کر رہ جائے تو رب کریم اسے عقل اور وزڈم عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بصیرت علم کی ایک سٹیج ہوتی ہے، البتہ اس میں فرق ہوتا ہے۔ علم ہمیں اچھے اور برے میں تمیز اور پہچان کرنا سکھاتا ہے، جبکہ عقل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اچھا کیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے۔ بصیرت اسی عقل کا نام ہے۔ البتہ انسان کو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے رب کو پکارنے کے جواب میں کیا ملا۔ دراصل ہم اسے ناپ نہیں سکتے، معیر نہیں کر سکتے کہ کیا ملا، کتنا ملا، کیونکہ اس طرح ہم دھوکے میں رہ جائیں گے۔ بعض اوقات ہم اولیاء کرام کے بارے میں ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان میں زیادہ تر کشف و کرامات کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ رب کو پکارنے کے جواب میں ہمیں بھی یہ کشف و کرامات مل جائیں گی، حالانکہ اس کی حقیقت مداری کے شعبے سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے ولی اللہ ان سے دور رہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر بھی ان سے کرامات سرزد ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک کی ایک کرم نوازی اور عنایت یہ ہے کہ انسان کو علم مل جائے اور اس کے نتیجے میں اسے بصیرت بھی عطا ہو جائے، اور جب اسے بصیرت عطا ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی تبدیلی جو اس کے اندر آتی ہے، اس کے دل سے مال دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب کوئی انسان اللہ کی راہ پہ چلتا ہے، اللہ کی راہ پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، رب کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے اگر اس کا مال ضائع ہوتا تھا تو وہ پریشان ہو جاتا تھا، اور پھر وہ وقت آیا کہ ہزاروں روپے بھی اگر اس سے کوئی لے گیا، اس کا ہزاروں لاکھوں کا بھی نقصان ہو گیا، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، اس نے صبر کیا، شکر کیا۔ اور دوسری تبدیلی اس میں یہ آتی ہے کہ پہلے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتا تھا، لیکن جب وہ دل ہی دل میں اللہ کریم کو پکارنے لگتا ہے، اللہ کریم کو پکارتا ہے، تو بڑے بڑے مسائل بھی اس کو پریشان نہیں ہونے دیتے، اور بڑے بڑے مسائل میں بھی پریشان ہونے کے بجائے وہ مسکراتا رہتا ہے۔ تو تیسری تبدیلی یہ آتی ہے کہ بڑے سے بڑے مسائل کا حل چند لمحوں میں اس کے ذہن میں آنے لگتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر عطا ہوتی ہے۔ اللہ کو پکارنے سے جو اسے علم حاصل ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی بصیرت اس کے رویوں کو تبدیل کر رہی ہوتی ہے۔
مختصر سی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اللہ کریم آپ کو مجھے اپنے سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔